زیادہ نیک بننے کی کوشش۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے اسے بہت برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض کروں آپ کی چوری اسی شخص نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شخص سے جو کہ شیخ تھا برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ سبق یہ حقیقت کہ سب لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتے دار، گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق اور نیک کام کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا اور وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے، اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اعمال صالحہ پر چلنے اور ہمارے معاملات اور معاشرات پر با اخلاق رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سقراط نے ایک بار کہا تھا، اگر کوئی گدھا مجھے لات مارتا ہے تو کیا میں اس پر مقدمہ کروں گا، شکایت کروں گا یا اسے واپس لات ماروں گا؟ بات یہ نہیں کہ ہر مباحثہ جیتا جائے یا ہر دلیل میں کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی توانائی ان لوگوں پر صرف کی جائے جو اس کے مستحق ہوں۔ جہالت چیختی ہے جبکہ عقل خاموش رہتی ہے۔ جب کسی کے پاس دینے کے لیے توہین اور شور شرابے کے سوا کچھ نہ ہو تو سب سے طاقتور جواب خاموشی ہے۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی علیہ السلام، مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا یقین۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے
رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وہ رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اسی لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ شوہر کھانے کے لیے بیٹھا تو اتنا تیز نمک کہ اس کو غصہ آ گیا۔ غریب آدمی تھا، 6 ماہ بعد مرغی کا گوشت لایا تھا۔ 6 ماہ سے دال سبزی کھا کھا کر اس کی زبان گوشت کھانے کے لیے بے چین تھی، مگر بیوی نے نمک تیز کر کے سارا سالن خراب کر دیا۔ اس نے بیوی کو کچھ نہ کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا، اے اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اسے معاف کر دے، میرے جگر کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے۔ میری بیوی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر تیری بندی ہے۔ اے خدا، اے میرے اللہ، میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالی نے مجھے میرے گناہ گنوائے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں اب ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ نے آخر میں فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اس وجہ سے معاف کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو اس دن میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا جس دن اس سے نمک تیز ہو گیا تھا۔ تو نے اسے گالی نہیں دی تھی، ڈنڈا نہیں مارا تھا، تم نے اس کی خطا کو میری رضا کے لیے معاف کیا تھا، تو آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، سلام پھیرا، مجھے دیکھا تو پوچھا، آپ آ گئے؟ میں نے ایک نظر اس کے پاکیزہ چہرے پر ڈالی اور کہا، آپ کی قسم، جب جب بلاؤ گی سب چھوڑ چھاڑ کے دوڑا چلا آؤں گا۔ وہ جواب میں مسکرائی اور دعا مانگنے لگی۔ دعا ختم کی، اس نے جائے نماز اٹھائی اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں جس نے آپ کو سانسیں دیں، میرا ساتھ دیا، وہ سب دیا جو آپ نے چاہا، جو آپ نے مانگا، مگر پھر بھی آپ اس کے 5 بار بلانے پر بھی اس کی طرف نہیں جاتے، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ میرے ایک بار بلانے پر دوڑے چلے آؤ گے؟